بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گزرتی جا رہی تھی، ایسے میں سقانہ کے کچھ لشکری حرکت میں آئے۔ کنارے پر جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں ان میں بیٹھے، پھر چپو چلاتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کشتیوں کو کھلے سمندر کے اندر لے گئے تھے۔ مناسب جگہ جا کر وہ لشکری بنو مکناسہ کے سردار مراما کو مخاطب کرتے ہوئے ان پر یہ واضح کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پشت کی جانب سے رومن مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ہیں، لہٰذا مسلمان واپس پلٹے ہیں، لہٰذا وہ اپنے جہاز اور کشتیاں ساحل کی طرف لے آئیں۔ یہ بات کھولتے سمندر میں کھڑے ہو کر کئی بار دہرائی گئی۔ اس کے بعد سقانہ کے وہ لشکری ساحل کی طرف آ گئے تھے۔ یہ تجویز خاصی کامیاب ہوئی، کیونکہ سقانہ کے آدمیوں نے مقامی بولی میں ان لوگوں کو ساحل کی طرف آنے کے لیے کہا تھا، لہٰذا خانہ بدوشوں کے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں آخر کار ساحل پر لنگر انداز ہونے لگی تھیں۔ فضاؤں میں ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ خانہ بدوشوں کے جہاز اور کشتیاں ساحل پر آ لگے تھے۔ مکناسہ قبیلے کا سردار مراما ایک کشتی سے نکلا اور ساحل پر آن کڑا ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مراما کے سارے جنگجو کشتیوں سے نکل کر ساحل پر آ گئے تھے۔ ایسے میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ دائیں جانب سے عقبہ بن نافع کے کچھ لشکری جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے اچانک حرکت میں آئے اور مکناسہ کے لشکریوں پر ضرب لگانے لگے تھے۔ جب مسلمانوں کے وہ لشکری حرکت میں آئے اور حملہ آور ہوئے، تب مکناسہ اور اس کے جنگجوؤں کو احساس ہو گیا کہ مسلمانوں نے انہیں ساحل کی طرف لانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی تلافی کرنے کے لیے وہ واپس اپنی کشتیوں کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ان پر ایک مصیبت اور ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ دوسری طرف سے مسلمانوں کا ایک لشکر نمودار ہوا اور اس نے بھی مکناسہ قبیلے کے دوسرے پہلو پر ضرب لگاتے ہوئے زہر برساتی کرب خیزیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مکناسہ قبیلے والوں نے بھی اپنا دفاع کرنا شروع کیا، جوابی کارروائی کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ سمندر کے کنارے ایک بار پھر اجاڑ سنسان بیابانوں میں بے مروت خونی طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مکناسہ قبیلے کے جنگجوؤں کا صفایا کر دیا گیا، بلکہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جبکہ فضاؤں کے اندر ابھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بے خبری میں مکناسہ قبیلے کا سردار مراما بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مکناسہ قبیلے کے سردار مراما کا جب خاتمہ کر دیا گیا، اس وقت تک فضاؤں کے اندر روشنی ہو گئی تھی، مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہونے والا تھا۔ عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس، محمد بن اوس اور دوسرے سالار جو اپنے لشکر کو کافی پیچھے ٹیلوں کے اوٹ میں لے کر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ ان کے لشکری کامیاب رہے ہیں، تب وہ ٹیلوں سے نکل آئے۔ پھر عقبہ بن نافع کے حکم پر سارے لشکری حرکت میں آئے۔ بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں سے سامان نکال کر انہوں نے ساحل پر ڈیر لگانے شروع کر دیے تھے۔ بے شمار مال غنیمت تھا جو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ عقبہ بن نافع نے پہلے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ جہازوں اور کشتیوں سے ملنے والے سامان کا جائزہ لیا، اپنے سالاروں سے اس معاملے میں مشورہ بھی کیا، پھر اس سارے سامان کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد جگہ جگہ ڈیر کر دیا گیا۔ عقبہ بن نافع نے پہلے سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر سامان کا اکثر حصہ عقبہ بن نافع نے اپنی لشکریوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عقبہ بن نافع کی یہ سخاوت اس کے لشکریوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی، لہٰذا انہوں نے تہ دل سے عقبہ بن نافع کا شکریہ ادا کیا۔ عقبہ بن نافع نے وہاں لشکر کو 2 دن آرام و قیام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اگلے روز عقبہ بن نافع کے وہ مخبر بھی لوٹ آئے جنہیں جنوب کی طرف روانہ کیا گیا تھا، تاکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ برداس، منگریز اور کلوس تینوں مسلمانوں سے شکست اٹھانے کے بعد کس سمت گئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ مخبر پڑاؤ میں آئے، اس وقت عقبہ بن نافع، محمد بن اوس، زہیر بن قیس اور دوسرے سالار عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تھے۔ وہ مخبر جب عقبہ بن نافع کے پاس گئے، تب عقبہ بن نافع انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے خیمے کی طرف ہو لیا اور اپنے سالاروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ سب عقبہ بن نافع کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وسطی حصے میں عقبہ بن نافع ہو بیٹھا، اس کے دائیں جانب زہیر بن قیس، بائیں جانب محمد بن اوس اور دیگر سالار بیٹھ گئے تھے۔ پھر عقبہ بن نافع نے آنے والے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیوں، اب بتاؤ، الورین، کتامہ اور مفرادہ قبائل کے سلسلے میں تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ کیا تم ان کے محل وقوع کو تلاش کرنے میں کامیاب رہے ہو؟ جواب میں آنے والے مخبروں میں سے ایک عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم،
ہم بھاگنے والے تینوں قبیلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ جنوب میں لگ بھگ 15 میل دور ایک ایسی جگہ قیام کیے ہوئے ہیں جہاں نہ صرف زمین کٹی پٹی ہے بلکہ ایک کوہستانی سلسلہ بھی تیر کی طرح اندرونی حصوں کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم نے ان کے جس لشکر کا اندازہ لگایا ہے اس کی تعداد اب بھی ہمارے لشکر سے زیادہ ہے۔ دراصل وہ خانہ بدوش اپنے سالاروں کے ساتھ دور اس لیے نہیں گئے کہ ان کا جو زیادہ سامان ہے وہ جہازوں اور کشتیوں میں لدا ہوا تھا، لیکن اب ان کے سارے جہازوں اور کشتیوں پر لدے سامان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبریں ان کے پاس پہنچیں گی تو وہ بددلی کا شکار ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنا فضول خیال کریں گے۔ جب تک مخبر بولتا رہا، عقبہ بن نافع غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، کل اپنے ان مخبروں کی رہنمائی میں خانہ بدوشوں پر شب خون مارا جائے گا، اور وہ شب خون ایسا ہولناک اور بڑا ہوگا کہ ان علاقوں میں خانہ بدوش کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مصیبت بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ پڑاؤ میں مغرب کی اذان ہوئی تھی لہٰذا سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگلے روز عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ عقبہ بن نافع نے ابھی جنوب کی طرف آدھا فرسنگ ہی طے کیا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں کچھ گھڑ سوار لشکر میں داخل ہوئے۔ عقبہ بن نافع اور سارے سالاروں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ خیروان کی طرف سے آنے والے قاصد تھے۔ چنانچہ ان کی آمد پر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ قاصد جب قریب آئے تب عقبہ بن نافع اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ باقی سالار بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اتر گئے تھے۔ آنے والے 2 قاصد تھے۔ عقبہ بن نافع اور باقی سارے سالار ان سے بغلگیر ہو کر ملے اور عقبہ بن نافع نے انہیں مخاطب کیا، عزیز ساتھیو، خیروان میں خیریت تو ہے؟ تمہارا اس طرح خیروان سے یہاں میرے پاس آنا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا وہاں صالح بن حریم کے ساتھ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ حالانکہ میں نے خیروان اور گرد نواح کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر خیروان میں صالح بن حریم کی سرکردگی میں چھوڑا تھا۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب آنے والے قاصدوں میں سے ایک بول اٹھا، امیر محترم، فی الحال خیروان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مطمئن رہیں، لیکن ہم پر نظر رکھنے اور ہمارے پورے احوال جاننے اور ہماری عسکری تیاریوں کو دیکھنے کے لیے رومنوں نے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ قاصد کے ان الفاظ پر عقبہ بن نافع چونکا تھا، سنجیدہ ہو گیا اور بہت فکر مندی میں کہنے لگا، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر قاصد پھر بول اٹھا، امیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رومنوں نے خاصی بڑے رقم خرچ کر کے افریقہ کے مجوسیوں سے کچھ خواجہ سرا خریدے ہیں۔ پارسیوں کے ہاں یہ خواجہ سرا ایران سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پارسی ہی ہیں۔ افریقہ کے مجوسیوں نے بڑی خوشی اور دلجمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک خاصی بڑی رقم کے عوض ان خواجہ سراؤں کو رومنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رومنوں نے نہ صرف یہاں کے مجوسیوں کو ان خواجہ سراؤں کے لیے بڑی رقم مہیا کی ہے بلکہ خواجہ سراؤں کو بھی انعام کے طور پر بہت کچھ دیا گیا ہے، اور ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دور میں نہ صرف ان کی بہترین دیکھ بھال کی جائے گی بلکہ انہیں باری رقم سے بھی نوازا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد جب رکا تب چونکنے کے انداز میں عقبہ بن نافع نے کہا، رومن ان خواجہ سراؤں سے کیا کام لیں گے اور یہ خواجہ سرا ہمارے لیے کس طرح خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، امیر، ابھی وہ خواجہ سرا ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے، تاہم وہ مجوسیوں کی طرف سے قرطاجنہ پہنچ چکے ہیں۔ رومن ان سے ہمارے خلاف ایک بہت بڑا کام لیں گے۔ خواجہ سراؤں کے ذمے وہ یہ کام لگا رہے ہیں کہ افریقہ کی سرزمینوں میں جگہ جگہ پھیل جائیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے علاقوں میں داخل ہوں اور بھیک مانگنے کے بہانے ہماری عسکری قوت، ہمارے مستقروں اور ہمارے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ چنانچہ یہی خواجہ سرا ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر بھیک مانگیں گے، ساتھ ہی ساتھ رومنوں کی مطلوبہ اطلاعات حاصل کر کے ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ رومنوں کا خیال ہے کہ لوگ چونکہ خواجہ سراؤں پر رحم کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے اور ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو رحم دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر رومن ہمارے خلاف انہی خواجہ سراؤں سے جاسوسی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری خبریں ہمارے مخبروں نے صالح بن حریم کو پہنچائی تھی اور صالح بن حریم نے ہم دونوں کو آپ کی طرف روانہ کیا تاکہ اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں یہاں پڑاؤ نہیں کر رہا ورنہ تم لوگوں کو سستانے کا موقع فراہم کرتا،
میں جنوب میں خانہ بدوشوں پر شب خون مارنے کے لیے نکلا ہوں، تم دونوں یہاں سے واپس لوٹو۔ میری طرف سے صالح بن حریم کو جا کر کہنا کہ ہمارے علاقوں میں جو بھی خواجہ سرا داخل ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی اپنے علاقوں کے اندر اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے یہ خبر بھی پھیلا دی جائے کہ مسلمانوں کے علاقے میں جو بھی خواجہ سرا داخل ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب یہ خبریں آس پاس اور دور نزدیک پھیل جائیں گی تو پھر یاد رکھنا کوئی خواجہ سرا ہمارے علاقوں میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ اب تم جاؤ، میں یہاں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں قاصد وہاں سے ہٹ گئے تھے اور عقبہ بن نافع پہلے کی طرح آگے بڑھنا شروع ہوا تھا۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں اور خواجہ سرائے کا آغاز خطا کی سرزمینوں سے ہوا، جسے تبت کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ خواجہ سرا کے لغوی معنی صاحب خانہ اور اصطلاح میں گھر سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ مجازاً یہ وہ آختہ غلام ہوا کرتے تھے جو عمراء، وزراء، سلاطین اور اوصا وغیرہ کے محل سراؤں میں بطور دربان یا چوبیدار کام کرتے تھے اور احکام خانہ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ بعض شاہی محلوں میں ان خواجہ سراؤں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا اور اس سلطنت کے اندر سازش بھی برپا کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں انہیں ہجڑا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اعزازی نام خواجہ سرا قرار پایا ہے۔ ان کا ذکر قدیم یونانی رومن تاریخوں کی احادیث میں شاذ و نادر ہی آیا ہے، مگر جیمز کارپرکر نے اپنی کتاب تاریخی یونان میں ان کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں یہ رسم شمالی بادشاہوں یعنی تورانی اور ترکستانی وغیرہ اپنے ساتھ لائے اور ان کی ابتدا تبت کی سرزمینوں میں ہوئی، مورخین کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جس میں خواجہ سراؤں کا دورہ تھا اور ان کے اقبال کا ستارہ ایسا چمکا کہ مورخوں کو ان کے متعلق لکھنے کی ضرورت پڑی۔ لگ بھگ 4500 برس کے قریب عرصہ گزرا کہ خطا کی سرزمینوں میں سرکش اور خطاوار کے لیے یہ سزا تھی کہ اس کا عضو کاٹ دیا جاتا تھا کہ اس کی نسل منقطع کر دی جائے۔ اول تو اس تکلیف سے اکثر جانبر ہی نہیں ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی سخت جان بچ جاتا تو وہ شاہی محل سراؤں میں جھاڑو دینے یا دربانی کی ذلیل خدمت پر مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ابتدا تو یہ تھی، مگر چونکہ دنیا کی بھیڑ چال مشہور ہے اور بادشاہی افعال اگرچہ برے کیوں نہ ہو لوگ فخریہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں، چنانچہ عمراء ایسے لوگ اور لاوارثوں کو لے کر پال لیا کرتے تھے۔ اس وقت کی حکومت سے مانگ کر درباروں میں رکھنے لگے، چونکہ امیروں اور بادشاہوں کی قربت کا ہر ایک خاصہ دار ہوا کرتا تھا اور اس خدمت سے بڑے بڑے کام نکلوانے اور دولت کمانے کا ایک عمدہ وسیلہ بن جاتا تھا۔ لہٰذا اکثر خود غرض لوگ خود بھی بچوں کو خواجہ سرا بنانے لگے اور اسے بادشاہ کی خدمت پر پہنچانے لگے، بلکہ بعض اوقات شرفا نے بھی اس حرکت ننگے خاندان کا رواج شروع کیا۔ خطا کے حکمران قدرتی مخنثوں اور خواجہ سراؤں کو مصنوعی خواجہ سراؤں میں ہمیشہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ خواجہ سرائی کی ابتدا تو یہ تھی، مگر جس وقت سے اس نے خطا کی سرزمینوں میں ترقی کی اس کا انداز بھی انوکھا اور کچھ مختلف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 781 برس پیشتر خطا کی سرزمینوں کا حکمران اور بادشاہ ایک شخص غفور ہوا کرتا تھا۔ اسی کے دور حکومت میں ایک اتفاقی حادثہ پیش آنے سے خواجہ سراؤں کی تقدیر کا پتہ اقبال ہوا کے جھونکے سے اڑ کر پرے جا پڑا اور ان کی خوش نصیبی کا ستارہ جگمگانے لگا۔ غفور اپنی ملکہ کا دل سے مطیع اور فرمانبردار تھا، لیکن اس کی ایک نہایت چالاک حرم سرا تھی جس کا نام بوسی تھا، اور بوسی کو یہ امر نہایت ناگوار گزرتا تھا کہ بادشاہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور ہر وقت ملکہ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہتا تھا، اور جو بات ملکہ کہتی تھی اس سے حرف آخر جان کر اس پر عمل شروع کر دیتا تھا۔ چنانچہ بھوسی نام کی وہ حرم سرا رش کی آگ میں جلا کرتی تھی۔ اس کا قول تھا کہ مجھے سیج کی مکھی بھی سوکن سے کم جلاپا نہیں دیتی۔ یہ ہمیشہ اس کا رتبہ گھٹانے اور اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی فکر میں رہتی تھی۔ ہر وقت ایک کوشش کرتی تھی کہ اسے کوئی ایسا موقع ملے کہ بادشاہ کی نگاہوں میں ملکہ کو رسوا اور ذلیل اور کمتر کر کے رکھ دے، مگر کوئی صورت بن نہ پڑتی تھی۔ حسب اتفاق ایک خواجہ سرا اپنی چرب زبانی اور خوشامد کی نقب لگا کر بادشاہ کے مزاج میں اس قدر داخل ہو گیا کہ اس کا مزاج آشنا بلکہ یار غار بن گیا تھا۔ بھوسی جس نے اسی خواجہ سرا کو گانٹ کر یہ کوشش کرنا شروع کی کہ اس خواجہ سرا کے ذریعے کسی نہ کسی طرح ملکہ کو بادشاہ کی نگاہوں میں گرایا جائے، چنانچہ اس نے اس خواجہ سرا کو گانٹ کر ملکہ کی طرف سے بادشاہ کے کان بروانے شروع کر دیے اور وعدہ کر لیا کہ اگر بادشاہ نے اپنی نگاہوں سے ملکہ کو گرا دیا تو وہ خواجہ سرا کو نہال اور مالا مال کر دے گی۔
جب اس لالچی اور عیار خواجہ سراہ نے ملکہ کی طرف سے بادشاہ کا دل پھیرنا شروع کر دیا اور آخر وہ اس مقصد میں کامیاب رہا اور بادشاہ کا نہ صرف دل ملکہ کی طرف سے پھسل دیا بلکہ بادشاہ کو اس نے ملکہ کی طرف سے برہم کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے ملکہ کو طلاق دے دی اور بوسی کو بیگم بنا لیا۔ مورخین اس موقع پر لکھتے ہیں کہ وہی مثل صادق آ گئی کہ باندھی تھی سو رانی ہوئی اور رانی تھی سو باندھی ہوئی۔ جب یہ ملکہ کے رتبہ پر پہنچی تو اس نے حسب وعدہ خواجہ سرا کو مالا مال ہی نہیں کیا بلکہ شاہی محلوں کا کامل اختیار دلوا دیا۔ کہاں وہ صرف خواجہ سرا تھا اور کہاں ابو مملکت میں ناظر جنگ بہادر کہلانے لگا تھا۔ اگر خواجہ سرا کم وقت اسی عہدے پر قائم رہتا تو کام چلتا رہتا اور وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہوتا، کیونکہ نئی ملکہ اور خواجہ سرا کی خدمت سلطنت کی یہ نوبت پہنچی کہ خواجہ سراؤں کو تمام ملک کی بڑے بڑے عہدے مل گئے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا اتنا زور ہوا کہ غفور صرف شطرنج کا بادشاہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر اب اکثر دنیا پرستوں نے اپنے بچوں کو مصنوعی طور پر خواجہ سرا بنانا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ خطا کی سرزمینوں میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ لوگ بچوں کو خریدتے اور انہیں خواجہ سرا بنا کر غفور کی سرکار میں داخل کر دیتے، یہاں تک کہ آخرکار عمرا بھی اپنے بچوں کو خواجہ سرا بنا کر بادشاہ کو پیش کرنے لگے تاکہ اپنا آدمی مشیر سلطنت رہے اور بادشاہ سے متعلق وقت بے وقت کام نکالنے کا موقع ملتا رہے۔ خواجہ سرائی کو یہاں تک ترقی نصیب ہوئی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی خاص خواجہ سرا کے لیے مخصوص ہو گیا۔ رفتہ رفتہ خطا کا نظام ایسا بدلا کہ یہ خواجہ سرا بادشاہ گر بن گئے تھے، جسے چاہتے تخت پر بٹھا دیتے اور جسے چاہتے اتار پھینکتے۔ جب تک خطا کی سرزمینوں میں حکومت رہی یہ لوگ بھی برابر قائم رہے، تاہم جب منگولوں نے اہل خطا کو رون ڈالا تو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں سے معزول کیے گئے اور پھر اپنی اصل خدمت پر مامور ہونے لگے۔ اس طرح یہ لوگ پھر محل سراؤں میں دخل یاب ہوئے، لیکن صرف اسی قدر کہ محلات کی خدمت میں مصروف رہیں، اگرچہ ان کی بنیاد ایسی ہل گئی تھی کہ اب دوبارہ سرسبز ہونے کی امید نہیں رہی تھی، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی 6-7 ہزار سے کم و بیش خواجہ سرا وہاں موجود نہیں تھے۔ البتہ یہی خدمتیں ان کے سپرد تھی، مثلاً بادشاہ اور اس کے باغات اور گورستان کی داروغی، محلات کی دربانی اور محلات و حرم سراؤں کی خدمت، لیکن بعض ان میں بھی سربر آوردہ اور منہ چھڑے رہے اور وزارت عظمیٰ ان کے تابع رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھنے لگے۔ اس جاہلانہ دور میں اہل خطا سے ہی یہ خطا سرزد نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان کے بادشاہ بھی خواجہ سرا رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں بھی ملک کافور خواجہ سرا کو ہندوستان میں شاہان دہلی کے زمانے سے کم اقتدار اور مرتبہ حاصل نہ ہوا تھا۔ ملک کافور سلطنت کے اعلیٰ ارکان میں سے تھا، اسے بڑے بڑے کارہائے نما ظہور میں آئے۔ یہ شخص 4 مرتبہ تسخیر دکن کے واسطے بھیجا گیا۔ راجہ رام دیو کو اس نے قید کر کے دہلی روانہ کیا، دوارکا کے راج کو تسخیر کیا، وارنگل کے راجہ کو اس نے شکست دی، تمام دکن کو گولکنڈا تک تہو بالا کر کے وہاں ایک مسجد مسلمانوں کی عہد سلطنت کی یاد میں تعمیر کرائی۔ غرض ہندوستان کی 13ویں صدی عیسوی بھی خواجہ سراؤں کی تاریخ کے لیے ایک قابل فخر صدی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے آخری برائے نام بادشاہ ابو ظفر سراج الدین کے زمانے میں نواب محبوب علی خان خواجہ سراہ نے بھی اس زمانے کے مطابق اچھا رتبہ پایا تھا۔ افسوس 1857 کی جنگ آزادی نے دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے چند روز پیشتر نواب محبوب علی خان دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد بادشاہ ابو ظفر سراج الدین تخت و تاج سے محروم کر کے رنگون روانہ کر دیے گئے، جہاں وہ 3 برس بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی خواجہ سراؤں نے بڑی طاقت اور قوت پکڑی تھی، یہاں تک کہ 465 قبل مسیح میں ایران پر ان کی نامور شہنشاہ زرکیسر کی حکومت تھی۔ زرکیسر کا ایک سالار جو اس کے محافظ دستوں کا کماندار بھی تھا، جس کا نام اردوان تھا، اس کے تعلقات ایران کے شہنشاہ زرکیسر کے ساتھ کشیدہ ہو گئے تھے، چنانچہ محافظ دستوں کے کماندار کی حیثیت سے اردوان کی کوئی پیش نہ گئی، نہ ہی بادشاہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ کوئی جتن کر سکا۔ آخر زرکیسر کو مروانے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس اردوان نے بھی ایک خواجہ سراہی کا سہارا لیا۔ اس خواجہ سرا کا نام مہرداد تھا، چنانچہ اردوان نے اسی خواجہ سرا مہرداد کو اپنا ہم نوا بنایا اور اسی خواجہ سرا مہرداد نے ایران کے شہنشاہ زرکیسر کو اس کی خوابگاہ میں قتل کر کے کام کو آخری شکل دی۔ اس طرح جہاں تبت، چین، ہندوستان میں خواجہ سراہوں کا زور ہوا، وہاں ایران میں بھی ان لوگوں نے کافی طاقت و قوت پکڑ لی تھی۔